السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں نے بھی یہ ٹاک تھوڑی سی سنی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک جدید پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر جو بچے بچیاں طالب علم ہیں, باہر میلہ لگا ہوا ہے اور آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے آئے ہیں. یہ بہت میرے لیے خوشائن بات ہے. جی نہیں, میرا ایسے جیسے میرے آثار ویسے سیریس سے ہوتے ہیں, جیسے میں بہت ہنس مکھ ہوں ایسے پرسنلی, لیکن یہ مجھے اب عالمہ استاذہ ہو یہاں پہ تو میرا کہنا برا لگتا ہے, عجیب لگتا ہے. میں خود طالب علم ہوں صرف, لیکن مجھے کچھ تھوڑی سی اس کی یاد آئی کہ جب وہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور شہر میں میلہ آ گیا, مدینہ میں باہر یعنی شہر کے پنڈال آ گیا, لگ گیا, تو صحابہ کہیں دوڑ گئے تھے. وہ جو انسانی جبلت کے تقاضے ہیں کہ لوگ رنگ رلیاں منانا, خوشیاں منانا وہ چاہتے ہیں. جیسے آپ میلہ چھوڑ کے اندر بیٹھے ہوئے تو مجھے تو بہت خوشائن بات لگی ہے. استاذہ ٹھیک بات ہے نا؟ بالکل. یہ جزاک اللہ. تو آج جو میرا موضوع بحث ہے, شکریہ, جو موضوع جو مجھے انہوں نے دیا ہے وہ میڈیا لینڈسکیپ کا ہی ہے. میں پرسنلی بتا دوں, میرا کوئی میڈیا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میری تعلیم اکنامکس میں ہے اور میں بالاتفاق میڈیا کے کام میں آیا ہوں. Who actually has seen our content by the way? کسی نے نہیں دیکھا ہوا؟ 1 2 3 4 آپ لوگ. باقی لنچ لگا ہوا ہے باہر, آپ لوگ جا سکتے ہیں. جو 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے کانٹینٹ دیکھا ہوا ہے, قریب آ جائیں. کیا خیال ہے؟ میں تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں. ہم ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل اوبیسلی نیچر کا, فلسافیکل نیچر کا, ریلیجس گفتگو کے اوپر, وہ جو ڈسکورسز کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میڈیا لینڈسکیپ کو نیویگیٹ کرنا ایز این ایمیچور پرسن میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا آپ کے لیے ہوتا ہے. تو گفتگو کا آج موضوع جو رکھا گیا تھا, میں تھوڑا سا اس پہ بات کر دیتا ہوں 2 منٹ. وہ ہے کہ آپ نے ایز اے مسلم یا ایز اے پاکستانی آپ نے میڈیا لینڈسکیپ کو نیویگیٹ کیسے کرنا ہے. تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک فینومینون آیا تھا, اس کو ٹین ایج کہتے ہیں. ٹین ایج سے پہلے کبھی فینومینون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, یعنی کہ لوگ بچے ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ مرد یا عورت بن جایا کرتے تھے, اڈلٹ بن جایا کرتے تھے, اور جو بھی پروفیشن ان کے والدین کو آتا تھا وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے تھے. یعنی لوہار اپنے والد کی میٹل ورک کی شاپ پہ کھڑا ہو جاتا تھا, چرواہا بن جاتا تھا, وغیرہ وغیرہ. اگر اس کی مثال لے لیں تو میرے آبا و اجداد تقریباً 700-800 سال سے افواج میں بھرتی ہو گئے, اس کا کام کرتے ہیں. میرے دادا میرے نانا ورلڈ وار 2 میں تھے, ان کی شادیاں 14-15 سال کی کچی عمروں میں ہو گئی تھیں, ان کی بیگمات خود 12-13-11 سال کی ہوا کرتی تھی. یہ صرف آج سے 60-70-80 سال پہلے کی بات ہے. تو انڈسٹریل زمانے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ پلیس کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی کے ساتھ اسپیشلائزیشن کا دور آیا. آپ سب جیسے بڑی اسپیسیفک تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے یقیناً, MBA فائنینس, MBA مارکیٹنگ, میگزینو فیشل سرجری, ہر فیلڈ کے اندر بھی اسپیشلائزیشن بہت بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ سے اس کو ایک پرابلم ارائز کرتی ہے. اس پرابلم کو کہتے ہیں دا پرابلم آف چوائس. یعنی اس کے بارے میں بہت سے دانشوروں نے گفتگو کی ہوئی ہے, بٹ میکس ویبر جو کارل مارکس کے روحانی شاگرد مانے جاتے ہیں, یعنی جو سوشلزم یا کمیونزم کی ایجاد جنہوں نے کی تھی, ویسے ہم ان کے اتفاق تو نہیں کرتے ان کے نظریات کے ساتھ, لیکن ان کی تنقید انڈسٹریل اکانومی کے اوپر, مرکنٹلزم جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں, وہ تنقید ہمارے لیے بہت زیادہ ایریا آف انٹرسٹ بنتا ہے, بیکاز جدید اکنامکس پہ گفتگو انہی لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو انہوں نے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جدید دور میں شہروں کے اندر پرابلم آف چوائس آتی ہے. پرابلم آف چوائس بیسیکلی کیا ہے؟ اٹ از واٹ وی آر اسٹرگلنگ ود ایوری ڈے. جو آپ کو اپنے بچوں سے لڑائی ہوتی ہے کہ بیٹا ایسے مت کرو, ویسے کرو, ایسے کپڑے مت پہنو بیٹا, ویسے کپڑے پہنو, آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, آپ جاب پہ کیوں نہیں جاتے, آپ جاب پہ کیوں زیادہ کام کرتے ہیں, آپ 2 جاب کیوں کرتے ہیں. یہ سارے جو مسائل آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, اس کے علاوہ اس سے بڑھ کے اوبیسلی بچے بیٹھے ہوئے, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, بٹ جینڈر سے متعلق اور جنسیت سے متعلق جو سارے مسائل ابھر رہے ہیں, ان کا تعلق انفرادیت کے ساتھ ہی ہے. تو جب ہم میڈیا لینڈسکیپ کو نیویگیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, اٹس مچ بگر دین دیٹ. اٹس ناٹ دا میڈیا, it is not film, it's not TV, it's not the internet, it is the global universal problem, the problem of choice. یعنی کہ انسان کے پاس اتنی انفرادی خواہشات کی تسکین کے لیے مواقع ہی نہیں تھے پہلے سے. انسان قبائلی نظام میں رہتا تھا, اس کا مذہب اس کے قبیلے کا مذہب ہوتا تھا, اس کی زبان, اس کے طور طریقے, اس کا رہن سہن, اس کا لباس, اس کی شادی کہاں ہونی ہے, اس نے پروفیشن کیا اختیار کرنا ہے. تو یہ پرابلم جیسے صرف میڈیا کی شکل میں مینیفیسٹ کرتی ہے. یعنی آپ لوگ کئی میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے, تو میڈیا لینڈسکیپ سمٹم ہے بیماری کا, بیماری کی سورس نہیں ہے. بیماری کی سورس انڈسٹریل دور ہے.
انڈسٹریل دور کا آغاز جو ہے اس نے انسان کی جبلت کو تبدیل کرنے کی ایک اٹیمپٹ کیا. اس سے پہلے جب انسان کسی عروج پہ جایا کرتے تھے اس کا ایک زوال بھی ہوا کرتا تھا, بیکاز وہ انسانی سائیکلز کے تھرو ہی جا رہے ہوتے تھے. لیکن اس کے بارے میں سی ایس لوئس ایک ٹیکنالوجسٹ ہیں بہت بڑے, انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ ہل جو تھا, ہل آپ لوگ کو پتہ ہے ہل کیا ہوتا ہے گائز؟ پلاؤ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. آپ ہل چلاتے ہیں نا کھیتی کے اندر, تو ہل کی ایجاد سے کھیتی کا طرز نہیں تبدیل ہوا تھا, کھیتی کھیتی ہی ہوتی تھی کہ آپ نے بیج بونا ہے, آپ نے کاٹنی ہے فصل, وائی کا ٹائم ہوگا, بیجی کا ٹائم ہوگا, فصل پکنے کا ٹائم ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن ٹریکٹر اور فرٹیلائزر کی انوینشن جو ہے اس نے دا پروسیس آف فارمنگ کو چینج کر دیا. ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں یونیک کیا ہے کہ اس نے ہیومن تھنکنگ پروسیسز کو افیکٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی پہلے جب آپ ریڈیو سے انٹریکٹ کرتے تھے تو آپ ریڈیو کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے, آج انٹرنیٹ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. جتنا آپ الگوریدم کو ٹرین کرتے ہیں اتنا الگوریدم آپ کو ٹرین کرتا ہے. آپ سارے کے سارے ریسرچ پیپر جو لکھتے ہیں اسکول میں, ہوم ورک پبلش کرتے ہیں, اس میں سے فرینکلی کتنا آپ سامان اے آئی سے تیار کرواتے ہیں. سو جب تھنکنگ پروسیس کو مشین ریپلیس کرتی ہے, یہ جدید دور کا مین پرابلم ہے. اب انسان انسانیت کی کیٹیگری سے, جنس سے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ 17ویں 18ویں صدی کے اندر ایک ٹرانس ہیومنزم کے نام سے تحریک بھی اٹھی تھی جو آج تک موجود ہے. بلکہ اکثر فائنینشیل اور ٹیکنالوجیکل ایلیٹ دنیا کے اندر اس نظریے سے بہت متاثر ہے کہ انسان کا جسم, اس کی جو قید ہے فلیش اینڈ بلڈ کی, یہ بہت زیادہ لمٹنگ ہے انسان کے لیے, اور اس کے ماوراء انسان نے کچھ بننا ہے. جیسے آپ فلموں میں اکثر دیکھتے ہوتے ہیں کوئی سائی بورگ بن جاتا ہے, کوئی آنکھ مشین کی ہوتی ہے, یا کوئی ٹانگ اس کی جو ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں نا فلموں میں سے. تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اٹ از این ایکسٹینشن آف یو. آپ کے اندر اور اس کے درمیان بینڈ وتھ کا ڈفرینس ہے نا. آپ اس کو استعمال کرتے ہیں مینولی, بٹن دباتے ہیں, دبانا پڑتا ہے. بٹ اگر یہ بینڈ وتھ برج کر دی جائے, یعنی آپ کا استعمال مثال کے طور پہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہو جائے, ایک روبوٹ کی طرح ہو جائے, جس کو سائبورگ کہتے ہیں, یعنی انسان اور کمپیوٹر کا ملاب, اگر یہ آپ کا جزوی حصہ بن جائے, جیسے کہ آپ کے مشہور ایلون مسک, آپ سب کو پتا نا ایلون مسک کون ہے, ان کی ایک کمپنی جیسے گاڑیوں کی ٹیسلا, وہ تو ایک کمپنی ہے. ان کا سب سے بڑا جو انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے وہ ایک نیورل نیٹ ورکس کا پروجیکٹ ہے, کہ وہ مائکرو چپس انسٹال کرنا چاہتے ہیں, جو کہ وہ سکسیسفلی کر چکے ہیں. بائی دا وے, جو پیراپلیجک لوگ ہوتے ہیں نا, آپ لوگ پڑھتے ہیں میڈیکل سائنس میں, ان کی اسپائنل کارڈ کے اندر بیسکلی امپلسز کی پرابلم ہوتی ہے, کہیں فزیکل ڈیمیج ہو سکتا ہے, کوئی نیورولوجیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو دے ہیو بین ایبل ٹو میک پیپل واک اگین بیسکلی تھرو دا انسٹالمنٹ آف یہی مائکرو پروسیسرز, یہی کمپیوٹر ڈیوائسز لوگوں کی اسپائنل کارڈز کے اندر. اور ان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ اس کے اور آپ کے درمیان جو بینڈ وتھ پرابلم ہے کہ آپ کو فزیکلی انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ, وہ ختم ہو جائے. اگر یہ آپ کے ذہن کا حصہ بن جائے, یعنی کہ انٹرنیٹ آپ سوچ کے ایکسیس کر سکتے ہو, یعنی اے آئی کو آپ سوچ کے ایکسیس کر سکتے ہو, تو میرے خیال میں فرینکلی بات کر سکتا ہوں کہ انسان پھر انسان نہیں رہے گا. یعنی آپ میں اور آپ کے آبا اجداد میں صرف کلچر کا فرق نہیں آ جائے گا, آپ کی تھنکنگ پروسیس کا فرق آ جائے گا. سمپلی ول ناٹ بی ہیومن. اور یہ جیسے ایک فینٹیسی ہے ان لوگوں کی جو 17ویں 18ویں 19ویں صدی سے یہ لوگ امیجن کر رہے ہیں. تو آج پرابلم یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. میڈیا کو, لینڈسکیپ کو آپ کو نیویگیٹ نہیں کرنا. آپ کے گھر میں اکثر مذہبی بحث ہوتی ہے کہ بیٹا ٹی وی بند کر دو, یا ٹی وی کھول دیں, یا ڈرامہ بنا دیں, یا ڈرامہ بند کر دیں. اچھا, مسلمانوں کو بھی فلمیں بنانی چاہیے, یار ہم میڈیا میں پیچھے رہ گئے ہیں. آپ کو بہت ماشاءاللہ ٹی وی کے اوپر گیانی ملتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر بہت بڑے ہمارے علامے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل, جو بتاتے ہیں کہ جی پرنٹنگ پریس میں ہم نے پیچھے رہ گئے, تو ہم نے پرنٹنگ نہیں کی, تو ہم نے فلانا نہیں کیا, تو ہم نے یہ نہیں کیا. پرنٹنگ پریس کے بارے میں وہی بات کہوں گا, یا ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے بارے میں وہی بات کروں گا جو ایجپشین میتھولوجی کے اندر کہی گئی تھی. ایجپشین مذہب آپ نے کبھی دیکھا ہے پرانا والا, احرام مصر والا, جس میں وہ انہوں نے بت بنائے ہوتے ہیں, کسی چیل کا, کسی وہ انوبس جو کتا نما ہوتا ہے, یا جو مگرمچھ ہوتا ہے. ان میں سے ایک ان کا خدا تھا, ایک دیوتا تھا, اس کا نام ہے سوس. سوس بیسکلی علم کا خدا تھا ان کا. ان کے ہاں جو علم کی میراث تھی وہ اس مورتی کے اندر وہ تھی, اس کا سارا معاملہ تھا. جب قلم بنائی, اگر یہ میتھولوجی ہے, یہ ریئل نہیں ہے, بٹ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے. جب قلم بنائی پہلے فرعون نے, تو سوس اس کو کہتا ہے, خدا اس کو کہتا ہے
کہ تم نے اب قلم بنا دیا تو لوگوں کے حافظے کو کیا ہوگا. اب یہ بات سوچنے میں تو ہم کہتے ہیں اس میں کیا بڑی بات ہوگی, قلم نہ ہوتی تو یہ نہ کرتے تو آج آپ ہمارے سامنے نہ کھڑے ہوتے. کاش میں آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا, کاش ہمیں ایسی یونیورسٹی کا کیمپس نہ بنانا پڑتا, کاش ہم کالونائز نہ ہوئے ہوتے. اگر آپ اصل پروگرس میجر کریں تو 17ویں-18ویں صدی کے بعد دا ریزن ہم کیچ اپ نہیں کر پاتے یا ہم میڈیا لینڈسکیپ میں مینیج نہیں کر پاتے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ٹی وی شو کیسے بنائیں, اٹس بیکاز دا گیم از آؤٹ آف آور ہینڈس. یہ 300-400 سال سے گیم ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہے. اب اس میں کیچ اپ کی تھیوری ہے. آپ کئی علماء اور واعظین کو سنتے ہیں, مذہبی رہنما کہتے ہیں, حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے ماڈرنائز کرنا ہے مدرسے کو, مسجد کو, محلے کو, گھر کو. ماڈرنٹی کی تلاش کے اندر ہم اپنا پچھلا بھی کھو بیٹھے جو ہمارا ٹریڈیشن ہے, اور نہ ہم ماڈرنٹی پائیں گے. جھونپڑی والا جب پلازے والے کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ نہ جھونپڑی کا رہتا ہے نہ وہ پلازے میں کبھی داخل ہو پاتا ہے. یہ حقیقت ہے. بیکاز جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ ویلیو نیوٹرل نہیں رہی. ویلیوز سمجھتے ہیں آپ, مورل ویلیوز. جو واٹر ویل کس کو پتا ہے؟ واٹر ویل پہلی سب سے بڑی ایجاد ہے, پہیا. واٹر ویل جو اریگیشن کے نظام کا پہیا ہوتا تھا, ارے اتنا بڑا سارا 8,000-10,000 سال پہلے بنا تھا. اکثر دریاؤں کے کنارے ایسے پرانی فلموں میں بھی دکھاتے ہیں. اریگیشن کا نظام جو ہے نا, پانی کے بہاؤ کا یہ نہری نظام, وہ وہاں سے بنتا ہے. یہ 12,000 سال پہلے بنا تھا. اگر یہ عراق میں بنا تھا, رفلی ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ عراق میں ڈیولپ ہوا تھا, بیبلونیا میں, اور جب تک یہ مصر تک پہنچا تھا اس کے اندر کوئی ویلیوز تھی مورل, کوئی اخلاقیات کا سبق اس کے ساتھ آتا تھا, کوئی مذہبیت کا سبق. اٹ واز جسٹ اے پیس آف ٹیکنالوجی, اے ٹول. ادھر حل بنا جو ڈنگر یا انسان کھینچتے تھے, وہ حل چند سو سال میں ادھر بھی پہنچ گیا. جدید انڈسٹریل ٹیکنالوجی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے. بلو جینز صرف بلو جینز نہیں ہیں, دے آر ناٹ اے پیس آف کلودنگ. اس کے ساتھ پوری ثقافت اور کلچرل ویلیوز اور بلیفس اٹیچڈ ہیں. آپ جب کون اسٹرینجر تھنگس دیکھتا ہے, کوئی شرم نہیں ہے, آپ اس میں ہاتھ کھڑا کریں بلا کوئی, میں آپ بہت جج کر رہا ہوں آپ کو یار. آپ ڈو یو تھنک اٹ کمز وداؤٹ ویلیوز, وداؤٹ مورل آئیڈیاز اباؤٹ ہاؤ سویلائزیشن شوڈ بی آرگنائزڈ؟ نہیں, بس ٹی وی شو ہے, بچے کھیل رہے ہیں, ایلین آ گئے وٹ ایور. نہیں, چاہے میڈیا کانٹینٹ ہو, چاہے منڈین چیزیں ہو, لائک اے کافی کپ, دے کم ود ویلیوز. دیر از سم تھنگ یونیک اباؤٹ دی انڈسٹریل ایج اینڈ اباؤٹ یورپین کولونائزیشن. یہ نایاب ہے. آپ جہاں بیٹھے ہوئے آج لاہور کے اندر, آپ کو پتہ ہے اس شہر کے اندر 40,000 منگول رہا کرتے تھے. کتنے؟ 40,000 منگول رہا کرتے تھے. کیا آپ کے کوئی شہر میں تبدیلی آئی؟ بلکہ وہ داخل ہوتے ہوئے وہ مسلمان ہوئے تھے, ان کے ختنے کیے گئے تھے, ان کو غسل دیا گیا تھا, ان کے کپڑے بدلے گئے تھے, وہ فاتح تھے. وہ ان کی چھاؤنی, اگر آپ جائیں بھاٹی کی سائڈ پہ تو بھاٹی گیٹ کی طرف منگول کالونی ابھی بھی ہے, یعنی اس کا نام نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ کو کوئی تاریخ کا یہاں ٹور گائیڈ والے جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں پہ منگول رہا کرتے تھے. آپ کے ڈی این اے کے اندر شامل ہیں, عرب شامل ہیں, منگول شامل ہیں, سینٹرل ایشیا کے لوگ شامل ہیں, کوئی راجپوت ہے, کوئی کیا ہے, لیکن آپ کی ثقافت نیچرلی موو کرتی ہے, نیچرل ایب اینڈ فلو آتا ہے. یہ گزر گاہ ہے لاہور. آپ بڑے اگر شہروں کے نام لیں, بڑے جو کیپٹلز ہیں مسلمانوں کے, تو دلی اور لاہور دونوں مسلمانوں کے, مغلوں کے بنائے ہوئے. سمرقند, بخارا ازبیکستان سینٹرل ایشیا میں, ایران میں اصفہان, کرتے کرتے آپ کا آ گیا عراق میں بغداد آ گیا. بغداد کے بعد سیدھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ نے حجاز جانا ہے. یہ ہمارا راؤٹ تھا, یہ ہماری گزرگاہ تھی. تو یہاں سے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ گزرے, کوئی فرق آیا آپ کی ثقافت میں؟ بتدریج وہ موو کیا. آج لیکن اگر میں بات کروں کہ امریکہ جب یہاں 2002-3 میں آیا افغانستان, آپ کی ثقافت 20 سال میں کیسے چینج ہوئی ہے. کوئی بندہ 2000 سے پہلے پیدا ہوا ہے؟ زیادہ بچے آپ بتا سکتے ہیں استاذہ کہ 90s میں پاکستان کیسا تھا اور مشرف کے دور کے بعد پاکستان کیسا تھا؟ آپ کو تو یاد ہوگا. اچھا, آپ بل دفعہ کون یہاں پہ تھا؟ مطلب اٹ واز اے ٹوٹلی ڈفرینٹ بال گیم. ہمارے کپڑے, فار ایگزامپل میں آپ کو عجیب مثال دیتا ہوں, ابایا ایسے نہیں پہنا جایا کرتا تھا. میرے بڑے شٹل کاک برقع پہنتے تھے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے ابایا پہن لیا یا شٹل کاک. مراد میرا یہ ہے کہ کلچرل انفلوئنسز انٹرنیشنلی کتنی اسپیڈ سے آپ کے اندر داخل ہوئے ہیں.
شٹل کاک برقع, یا میں ادھر کی بات کر رہا ہوں, ہمارے بڑے یہاں پہنتے تھے, وہ جو جالی والا نہیں ہوتا افغانستان میں جس کا آپ ہنستے ہیں جس کو آپ دیکھ کے, وہ سب پہنتے تھے ہم یہاں پہ. اور وہ بازار میں مجھے یاد ہے لیڈیز ایسے کر کے جا کے بات کیا کرتی تھی, وہ جو ہاں. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ وہ بہتر تھا, یہ کم پڑتا ہے, وہ زیادہ ہے. مراد یہ کلچرل انفلوئنسز سے سمجھانا آپ کو. لاہور میں معیوب تھا اگر کوئی جینس پہنے, آئی ہیڈ نیور سین دیم. میں نے بریانی 18-19 سال کی عمر میں جا کے کھائی ہے. میں نے بریانی 18-19 سال کی عمر میں جا کے پہلی بار کھائی ہے. اب اس کے بارے میں اب کیا کریں, لاہور میں پلاؤ ہی پکتا تھا, چاول ہی پکتے تھے سادے. سو مائی پوائنٹ از کہ کلچرل انفلوئنسز جو آتے ہیں وہ بہت اسپیڈ سے آتے ہیں, اور وہ ایسے آتے ہیں کہ آپ کو وہ روند کے چلے جاتے ہیں. یہ اس طرح نہیں جس طرح چنگیز خان کا کوئی حملہ آیا ہو آپ کے اوپر. یہ چنگیز خان ان سے 100 گنا بھلا تھا. چنگیز خان آ کے آپ کو اندر سے جڑ سے نہیں اکھاڑ دیتا تھا, وہ آپ کی نیچر کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. بیکاز ہمارے پاس ایک بہت خطرناک ٹول ہے آج کل, اسے کہتے ہیں دا سیکولر سائنس. دا سیکولر, یہ علوم نیوٹرل ہے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے نا, کیا آپ ازیوم نہیں کرتے بیسکلی سائنس تو نیوٹرل ہے, یہ تو علم کی فیلڈ ہے. سائنس بالکل نیوٹرل نہیں ہے. کسی بھی فیلڈ آف انکوائری کے پیچھے منطق اور فلسفہ ہوتا ہے. اگر آپ نے سائنس کو سمجھنا ہے تو آپ کو دا فلاسفی آف سائنس پڑھنی پڑے گی. اگر آپ نے سیکولرزم کو سمجھنا ہے تو آپ کو تاریخ سمجھنی ہوگی سیکولرزم کی. یہ اپنے آپ میں ایک سیپریٹ ویلیو سسٹم ہے. سو میڈیا لینڈسکیپ کو نیویگیٹ کرنے سے پہلے ہمیں اپنی تاریخ کو سمجھنا ہے. دا ریزن ہم میڈیا لینڈسکیپ میں فیل کرتے ہیں کہ ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں, نہ ہم اپنا مذہبی وہ پرچار کر پاتے ہیں, اور نہ ہم اگلے جہان جو نئے دور کی ٹیکنالوجیز ہیں, فلم, ٹی وی وغیرہ وغیرہ, نہ ہم اس میں آگے بڑھ پاتے ہیں. اٹس بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. ہمیں لگتا ہے یہ ویلیو نیوٹرل ہے, کیمرہ اٹھایا میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی, جس طرح باہر کرتے ہیں لوگ, جس طرح لوگ ایڈوانسڈ قومیں کرتی ہیں. میں ویلیو نیوٹرل طریقے سے آپ سے سوال پوچھتا ہوں. میں سوال نہیں پوچھتا ہوں تو اس کا اچھے جواب میں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شٹل کاک برقع بہتر تھا اس ابائے سے یا نو ابایا آل ٹوگیدر سے. یہ میری ڈبیٹ ہی نہیں آج کی. میرا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اویئر بھی ہیں کہ کتنے ریپڈلی ہمارا کلچر ایروڈ ہو رہا ہے. بس یہ پہلا سوال ہے. اس کا جواب تلاش کریں گے تو پھر اگلا سوال پوچھیں گے. پہلے سوال کا جواب یہی بنتا ہے کہ جی ہو رہا ہے, ہمارے استعمار کے زمانے سے ہو رہا ہے, جب یہاں پہ آ کے قانون کے ساتھ, ثقافت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. قائد اعظم کے بارے میں آپ کو بہت سی باتیں پتہ ہیں, لیکن قائد اعظم کا مین آپ کو پتہ ہے لیگل بیٹل کیا تھا جو انہوں نے کیس لڑا تھا؟ سب سے بڑا لیگل کیس قائد اعظم نے کون سا لڑا تھا برٹش انڈیا کے اندر؟ ڈز اینی ون نو؟ وقف بورڈ کا کیس. وقف کسی کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ وقف, WAQF, وقف. وقف کبھی لفظ سنا ہے؟ وقف جی, وقف اسلامک وقف بورڈ, دلی بورڈ جو ہوتا ہے. آپ میں سے کس نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فندق عثمان دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ آپ نے حضرت عثمان کے نام کے باغ دیکھے ہیں؟ کوئی محلہ دیکھے, کوئی مسجد دیکھی ہے؟ اسے کہتے ہیں وقف. جو حضرت عثمان دان کر گئے, جو زکوٰۃ صدقات وقف کے نام پہ دے گئے, وقف ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, اس کو انگریزی میں آپ ٹرسٹ بورڈ نہیں کہتے, وہ آج تک یعنی خلافت راشدہ, اموی سلطنت, عباسی سلطنت, مملوک, سلجوق, عثمانی, فاطمی, جو مرضی آیا ہے اس نے حضرت عثمان کا وقف نہیں تبدیل کیا. آج حضرت عثمان کے نام پہ بینک اکاؤنٹ ہے سعودی عربیہ کے اندر. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1436 کے 37 ہو گئے, 47 سال ہو گئے. آج تک حضرت عثمان کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے. ان کے دیے ہوئے باغات اور زمین کے بدلے ہوٹل, جو بھی بزنس چلتے ہیں, ایک باغ ہے, ایک صاحب ہے, وہ اس باغ کا ٹھیکہ دیتے ہیں پاکستانی. وہ کھجوریں لائے, میں نے کھائی نہیں ہیں وہ کھجوریں جو اس دور کے باغ سے چلی آ رہی ہیں. یہ ہوتا ہے وقف. وقف اسلام میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایک ٹرسٹ بناتے ہو, اور ہر ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیری فارورڈ کرے حتیٰ کہ قیامت آ جائے. یہ ٹرسٹ بورڈ کا کانسیپٹ ہوتا ہے, اس میں اسلام میں وقف کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لاہور اور دلی کی اکثر زمین جو ہے وہ مغلیائی وقف ہے. یعنی دلی شہر جو ہے, اکثریت شہر جہاں لوگوں کے گھر بنے ہوئے آج, وہ مسلمانوں کی زمین ہے. اور قائد اعظم نے اس کا کیس گوروں کی عدالت میں لڑا تھا, بیکاز وہ بھی تلے ہوئے تھے کہ جڑ سے ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنس کو ختم کریں. وقف کیا ہے؟ اٹ از اے سوشل انسٹیٹیوشن. انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ جو درس گاہیں ہیں مسلمانوں کی,
جو ان کی دھرم شالائیں ہیں جہاں پہ یہ لنگر کھلاتے ہیں لوگوں کو, جہاں یہ مسجد چلاتے ہیں, وہ سارا اس وقف سے چلتا ہے. انہوں نے کہا جڑ سے اکھاڑو اس کو. آج مسلمانوں کے بچوں کو وقف کا نہیں پتہ. اس کمرے میں آپ سوچ لیں, آپ باہر جا کے بھی پوچھ لیں. یہ فنڈامنٹل پارٹ ہے ہمارے دین کا, یہ سینٹرل تھیم ہے ہماری پولیٹیکل آرگنائزیشن کا. تو اب سمجھ آیا کہ ٹیکنالوجی ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتی. وہ ٹرین تو دے گے آپ کو, ٹرین کے بدلے آپ کا سب کچھ لے گئے ہیں, وہ اسی ٹرین پہ بٹھا کے لے گئے ہیں وہ. سو وقف بورڈ کا کیس قائد اعظم نے لڑا تھا برٹش انڈیا کی عدالت میں, اور آج تک وقف کا مسئلہ سب سے بڑا کس ملک میں بنا ہوا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ نے مسلمان بہن بھائیوں کی خبر لیتے ہیں ہندوستان میں؟ فلمیں تو دیکھ لیتے ہیں آپ ہندوؤں کی, لیکن اپنے بھائیوں بہنوں کی خبر لیتے ہیں؟ دلی میں مساجد میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں جن مسجدوں پہ قبضہ ہوا ہوا ہے. میں انڈیا گیا ہوں بھائی, 2011 میں گیا تھا. میں ڈونٹ وری, تب میں نہایا ہوں اس کے بعد, بٹ لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان مساجد کو جن پہ قبضہ ہے انڈیا کی گورنمنٹ کا. آپ کو فکر ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے ریڈکلف لائن کے بارے میں اور ڈیورنٹ لائن کے بارے میں, جو ہمارے ابو جی لگا کے چلے گئے تھے یہاں پہ, اور حکومت آ کے بتاتی ہے آپ کو نہیں, پاکستان ایکسیپشنل ہے, پاکستان یونیک ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے لکیریں لگائی ہیں, یہ کس نے یہ رکشہ بنا دیا اس کا؟ آپ کے پاس فیس بک. اچھا, اس ٹیکنالوجی کے بارے میں اتنی نفرت کے باوجود میں کہتا ہوں, اس کے ہونے کے باوجود آپ لوگوں میں اتنی گمشن نہیں ہے کہ آپ دوست بنا لیں انڈیا میں. یار کیسے یہ ظلم کی بات ہے. دنیا جہان کے لوگوں سے چیٹ کرتے ہیں آپ, انڈیا میں دوست نہیں بنا سکتے آپ مسلمان, افغانستان میں نہیں بنا سکتے. آپ کی حکومت ناراض ہے افغانستان سے, صحیح غلط وہ لمبی بحث ہے, آپ یون پوڈ کاسٹ چینل پہ دیکھ لیجیے گا. صحیح غلط لمبی بحث ہے, یہ ان کو لڑنے دو, ہمارے بڑوں کو لڑنے دو. آپ نے بڑے ہو کے CSP افسر نہیں بننا, آپ نے بڑے ہو کے فوج میں نہیں جانا, آپ نے بڑے ہو کے میڈیکل کور میں نہیں جانا. تو آئیڈیاز ہوں گے تو کچھ کرو گے نا جا کے وہاں پہ. چیزوں کو ایک ایک دو تو سوال بھائی آپ کے جواب کا جو ہے نا, سوال کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیکل چینج, دیٹ از وٹ جو ہمیں چیز بچائے گی. آپ کو ریڈیکلی ریجیکٹ کرنا ہوگا ٹیکنالوجی کو, آپ کو ایز اے ٹول, اس کو دوبارہ ٹول بنا دیں. یہ ٹول نہیں ہے ابھی, یہ ایکسٹینشن ہے میری باڈی کی. واپس ٹول بنا کے دکھا دیں, جینی واپس بوتل میں چلا جائے گا جن. بچے کو مت پکڑائیں, یہ کھلونا نہیں ہے, انٹرنیٹ کھلونا نہیں ہے. بچے IT کر دیں, اور ساری رات منڈا IT کرتا پیا ہے, ایڈی محنت کرتا ہے. نہیں, آئی گارنٹی یو, میں آپ کو انسلٹ نہیں کر رہا, میں رفا کو انسلٹ نہیں کر رہا, آئی گارنٹی یو آپ کی تعلیم کا معیار آج سے 20 سال پہلے ایک میٹرک کلیئر بچے سے کم ہے. آپ بیسک ٹرمینالوجیز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے بیکاز آپ اسائنمنٹ کرنے والے بچے ہیں, آپ تعلیم نہیں حاصل کر رہے. میں ہر پرائیویٹ یونیورسٹی اسکول, میں اپنے اسکول کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں, یہ کسی ایک بندے کی غلطی نہیں, یہ پورا نظام بدلا ہے آپ کے سامنے. سو یو ہیو ٹو ریکیلیبریٹ یور ہول لائف, تب ورنہ نہیں ہوگا. ہر گھر کے اندر آپ کو پوری لائف کو ریکیلیبریٹ کرنا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. برقع تو چھوڑے, برقع پہنا بھی ہوگا بندے نے, اندر ذہن تبدیل ہو جائے گا اس کا. آپ کو نہیں پتا سب سے بڑی فیمنزم کی تحریک جو ہے وہ حجابی بچیوں میں, سب سے بڑی ہماری مذہبی جماعتوں کے اندر ہے. میں ایک پروفیسر ہے, میں ان سے بہت متاثر ہوں, کرسچن کیتھولک پروفیسر ہیں, ان کا نام ہے E. مائیکل جونز. ان کی کتابیں پڑھیے گا, اگر آپ انگریزی میں مطالعہ کرتے ہیں میں ضرور مشورہ کرتا ہوں. میں ان کو 21ویں صدی کا سب سے انفلوئنشل تو نہیں بٹ سب سے مانا جانا لٹریری اور مطلب کرٹک مانتا ہوں. میں انگلش زبان کا, میں سنجیدگی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. 1970s کے اندر وہ کیتھولک اسکول سے نکالے گئے تھے ایز اے لیکچرر. کسی کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ابورشن کے خلاف بات کی تھی, اور کیتھولک ننز یعنی مذہبی طبقہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ تو رائٹ ہے خواتین کا. آپ کو اپنے مذہبی طبقے کے اندر بھی عنقریب یہ نظر آنے والا ہے, بلکہ آنا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ آئیڈیاز وہیں سے آ رہے ہیں. میمز, ٹرینڈز, کلچر تو کہیں سے آ رہا ہے نا. ایستھیٹکس فار ایگزامپل, مذہبی بچوں کے ایستھیٹکس چینج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایستھیٹکس کا چینج کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ اٹس کلچرل انویژن, دیٹ از آل. ورنہ کہاں سے ایستھیٹکس, کس بچے کو وہی آئی کہ میرا آؤٹ فٹ از فرام خوش پش اینڈ مائی, وہی کہاں سے آ رہی ہے ان کو؟ یہ کہاں سے الہام آ رہا ہے ان کو؟ یہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں یہ چیزیں تھیں. وہ احمد جاوید صاحب ہمارے استاد ہیں ادھر لاہور میں, وہ بہت میرے خیال میں اس دور کے سب سے بڑے اردو زبان کے شاعر ہیں اور کرٹک ہیں.
فلسفی ہیں, منکش ہے صوفی, وہ مذاق سے کہتے ہوتے ہیں کہ برگر کھانے والے کی نماز جو ہوتا ہے نا اس میں نقص ہوتا ہے. ہاں مراد یہ نہیں کہ برگر کھانا تو گناہ ہے, بٹ جیسے وہ کلچرلی اپ روٹڈ آدمی ہوتا ہے, جو بندہ کلچرلی اپ روٹڈ آدمی ہو, اپنے ٹریڈیشن سے ناواقف ہو, اس کی نماز کیا ہی نماز ہوگی یار. ان کی نماز یہی ٹھیک کر سکتی ہیں, 2 بجے آپ آ جائے گا. دیر از ویلیو. ایک صرف واحد چیز جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا نا, انٹرنیٹ سے اتر جاؤ, فزیکل کتابیں پڑھیں, فزیکل ایونٹس کریں زیادہ سے زیادہ. انٹرنیٹ کو ٹول کے ٹول ہو, یہ دور ہو آپ سے فزیکلی, اور فزیکلی اکٹھے ہو جائیں. جو طریقہ ہوتا ہے نا تبلیغی جماعت اور الہدا اور النور اور یہ لیڈیز گروپ اور فلانا, وہ طریقہ ٹھیک ہے, اس سے ٹوٹے. اس پہ بیٹھ کے اگر آپ کو کوئی علمی پوائنٹس دے رہا نا بندہ, تو پھر ذرا اس کے بارے میں سوچیے گا دوبارہ. میں اپنی بھی بشمول ہمارے ٹرائی ٹو میٹ ہیومن بینگس, فزیکل چیزیں کریں, گیٹ اوے فرام دس. اور بہت بڑی فہرست ہے کتابوں کی جو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ لوگوں کو کوئی بات پتہ ہی نہیں ہے. یہ بری بات ہے, یہ بہت بری بات ہے. یہ بہت کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ زیادہ میڈیکل ہیں سارے, ڈاکٹر ہیں سارے, ڈاکٹر میڈیکل کتنے ہیں ہاتھ کھڑا کر لیں. ہاں آپ لوگ تو ٹھیک ہے, آپ لوگ کے لیے یہی دنیا ہے, لیکن ڈاکٹر اور انجینئر سب سے ان انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر. میرے تجربے معذرت کے ساتھ, بہت دل تھام کے بات سنیے گا, بٹ ڈاکٹر انجینئر دنیا کے سب سے ان انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. ان کو مذہب, سیاست, فلسفے کی فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے, الا ماشاء اللہ. وہ ڈاکٹری کریں, وہ سارا وہ بزنس اسٹڈیز یا پولیٹیکل سائنس یا کوئی لبرل آرٹس کون پڑھ رہا ہے؟ ہاں جی, انگلش لنگوسٹکس. سامنے آئے, آ جائیں سامنے آئے. کوئی کتاب پڑھی نہیں انگلش لنگوسٹکس میں, بیٹا میں کیا کہہ سکتا ہوں یار. بہت برا لگتا ہے مجھے, بہت افسوس ہوتا ہے. اور یہ بات یہ ٹھیک ہے, ہو گیا اب پاکستان سے ہونا تھا. جو یورپ میں ڈارک ایجز جو ہے نا, دیر واز نتھنگ ڈارک اباؤٹ دا ڈارک ایجز. یہ ایک ہسٹوریکل مسکنسیپشن ہے. آپ ان کی ایوریج کیلورک انٹیک دیکھیں, ان کی ڈائٹ, ان کی خوراک کی ورائٹی, آپ شاک ہو جائیں گے کہ آج کے دور میں انسان کو وہ نہیں ملتا. یو ول بی شاکڈ بائی اٹ. دس از اے کمپلیٹ میتھولوجی جو ہم نے کریٹ کی ہوئی. یورپینز نہاتے نہیں تھے, اور وہ درندے تھے, اور وہ جنگلات میں رہتے تھے, اور لوگ تو ایک دوسرے کا بات پہ گلا کاٹ دیا کرتے تھے. اور یہ انسان بہت سویلائزڈ مخلوق ہے, اور ہمیشہ سے ہے. یہ بلو ڈائی جو ہے نا, آپ نے 18ویں صدی میں بنایا ہے, ایجپشنز نے 12,000 سال پہلے بنایا تھا. رومنز کو سمجھ نہیں آیا کہ کیسے بناتے تھے بلو ڈائی. آپ کو پتہ ہے 1000 سال لیپس لیزلی پتھر افغانستان سے توڑ کے پاؤڈر بنا کے ہم ملتے رہے ہیں ایز ڈائی, کیونکہ ہمیں ڈائی نہیں بنانا آتا تھا بلو. ان کو 12,000, اس کو کہتے ہیں ایجپشین ٹرو بلو. آج تک آپ جا کے ان کے کوئی آرٹیفیکٹ دیکھ لیں, اس میں بلو ڈائی اتنا پکا پگمنٹ ہے اوریجن کہ مٹ نہیں سکا. وی ہیو اے ڈیلوژن اباؤٹ ہسٹری. آپ نے ہسٹری کو, آپ نے کانسیپٹ آف ہسٹری کے بارے میں سوال پوچھا ہے, جا کے صرف ابن خلدون کا مقدمہ پڑھ کے آئیے گا. اسلام پہ ایک اوور آل تصور ہے کہ لینئر ٹریجیکٹری ہے ہسٹری کی, فرام پوائنٹ اے البدایہ یعنی اچھی کتاب بھی ہے ابن کثیر کی, آپ پڑھ سکتے ہیں, تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں اس کو, فرام دا اسٹارٹ ٹو دی اینڈ. لیکن اس کے اندر سائیکلز ہیں. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اتار چڑھاؤ ہے, سکلکل ہے. دس کانسیپٹ ایک کانسٹنٹ چینج ہے, اور پروگرس ہوئی جا رہا ہے. اور دیکھو واشنگ مشین نہیں تھی, اب واشنگ مشین ہے. اب دس از اے لائی, دس از اے میتھولوجی, دس از اے فینٹیسی. ہمارے آبا و اجداد کو ڈسپیرج کرنے کے لیے. دے ور اے سویلائزڈ پیپل, they were up to things we can't even imagine ہماری معاشرت کے اندر. تو یہ پہلے the kind of freedoms جو ہمارے آبا و اجداد انجوائے کرتے تھے ایک مذہبی معاشرت میں سو کالڈ, وہ آج کی ہم سیکولر معاشرت میں نہیں انجوائے کرتے. آپ اعداد و شمار کے زمانے کے اندر رہتے ہیں, آپ باہر نہیں جا سکتی سوائے کہ پولیو ویکسین ورکر کو سلوٹ مارے ایسے کر کے. جی پہلے زمانے میں ایسے نہیں تھا. اعداد و شمار کا زمانہ بہت ٹیریفائنگ ہے. پچھلے دنوں پنجاب گورنمنٹ نے وہ لگائے ہوئے پروموشنل ریلز کہ وہ پورا اسمارٹ سٹی کے وہ کیمرے دکھا رہے تھے کہ دیکھو ہم نے سیکیور کر لیا شہر کو. مجھے دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ کے پرائیویٹ بیہیویئر کو بھی اسٹیٹ لیجسلیٹ کر رہی ہے کہ باتھ روم کیسے جانا ہے, گھر میں داخل کیسے ہونا ہے, کھڑا کیسے ہونا ہے, بیٹھنا کیسے ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد نے استعمار کے اندر, برٹش امپائر کی پیک ظلم کے اندر ہمارے بڑوں نے ایسا کنٹرول نہیں وٹنس کیا. اپنے کھیت کھلیان میں پنجابی ہی ہوتا تھا.
کچہری کی حد تک ہی بدماش تھا نا گورا, ڈی سی آفس میں بدماش تھا نا. آج تو دنیا کی سرکاریں آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہیں. آپ کے پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا, سنیے گا پلیز, بچے تو نہیں ہیں آپ, is there anyone who is not a teenager? ہاں بس ٹھیک ہے. they've passed a bill. this is not about the government by the way, دنیا کی گورنمنٹ سے کر رہی ہیں. بس ایک یونیک ایگزامپل ہے پاکستان کی. اگر انڈر ایج لوگ انڈر دی آربیٹری ایج آف 18 نکاح کریں گے تو ان کا نکاح انویلڈ ہوگا, اور بڑھ کے اس نکاح کو مرد کی جانب سے جنسی زبردستی تصور کیا جائے گا, اور اس سے بڑھ کے اس نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ جائز ہوگی. ہر قوم کو ہر زمانے میں یہ ڈیلوژن ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا اچیو کر چکے ہیں جدید. بہرحال جو آپ کا ایکچوئل سوال تھا, دی ایکچوئل کوسچن یو آسکڈ واز سم تھنگ along the lines of کہ اگر ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے ہم پیچھے رہ جائیں. What is it that brought the West forward? Was it social media technology? مجھے تو نہیں یاد برٹش امپائر نے سیلفی کھینچی ہو یہاں پہ آ کے کوئی. It was technology of violence, industrial capability. یہ ان میں سے کون سا کوئی فیکٹری آپریٹر بن گیا ہے, یا کرین, دکھائیں مجھے کرین آپریٹر رفا یونیورسٹی کے, یا ہیوی آرمز ڈیلر جو ہے کون بھائی. آپ بتاؤ اسمال آرمز کون سے ہوتے ہیں جناب؟ پروجیکٹائل موشن پڑھائیں مجھے, آپ مجھے بتائیں کون سا بلسٹک میسائل بنتا ہے یہاں پہ. امریکہ کی سب سے بڑی انڈسٹری کیا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ سب سے بڑی انڈسٹری نہیں, اس سے بھی بڑی ہے, سب سے بڑی ہے منی لانڈرنگ. CIA کی رپورٹ کے مطابق 1980s میں, پینٹاگون کی اپنی رپورٹ ہے, 1980s الون میں امریکہ سال کا $1 ٹریلین لانڈر کرتا ہے. آپ کے بچوں کو بینکنگ آتی ہے؟ لانڈرنگ تو چھوڑیں, ان کو بینکنگ آتی ہے. دوسری سب سے بڑی انڈسٹری کیا ہے؟ ویپنز. ان کو پتہ ہے فوجی فاؤنڈیشن کون سے اسلحہ بناتی ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو میں بور پوچھوں گولیوں میں ان کو نہیں پتہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کاسموپولیٹن دنیا میں رہیں اور فینٹیسی میں رہیں. دنیا وائلنس میں رہتی ہے, دنیا طاقت میں رہتی ہے. It is not the medical industry, not that there shouldn't be doctors, guys, you understand that, right? It's not medical science that brought Europe forward. It is industry, violent technologies. اب مجھے بتاؤ اسپننگ جنی کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے اسپننگ جنی؟ یہ پاک اسٹڈیز میں بھی پڑھتے ہیں, کوئی اسکیپ ہی نہیں, کوئی بہانہ ہی نہیں اب کہ نہیں پتا. اسپننگ جنی, ارے یار کاٹن لوم جو تھی, جو ایسے گھومتی تھی, پہلی مشین جو آئی تھی, پوری تحریک چلائی تھی گاندھی نے ان کے خلاف. یار کاٹن اسپننگ کپڑوں کی تحریک پوری چلی تھی گائز, نہیں ہے ظلم ہے. دیٹ واز دا فرسٹ انڈسٹریل ریپلیسمنٹ آف مینول لیبر. ان میں ہے کوئی مشین آپریٹر؟ انہیں یہ بھی نہیں پتا مشینیں کہاں سے دی ہیں. اور یہ ان کی غلطی نہیں ہے, ان کی غلطی نہیں, ہمارے بڑوں کی پلاننگ ہے یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لگے رہنے دو ساروں کو. My point isn't کہ we have failed to catch up to technology or we didn't make enough social media content and ہمارے ڈرامے نہیں اچھے بن رہے اور whatever. سب سیکنڈری ہے. The primary problem is احساس. ہم کون ہیں, انسانیت کا کیا مطلب ہے, ہمارا کوئی ورلڈ ویژن ہی نہیں ہے, کوئی ورلڈ ویو ہی نہیں ہے, کوئی گلوبل پلان ہی نہیں ہے. We cannot imagine ourselves outside of these چار دیواری پاکستان کی. یورپ میں ایک اور چیز میں نے کیا آبزرو کی تھی بائی دا وے, what was the most fascinating thing, میں نے کسی ملک پہ بارڈر چیک نہیں کیا. آج آپ کے بچے یہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں افغانستان پہ سارے بم گرا دو, وہاں لیڈیز برقع پہنتی ہیں, یہی بچے ہیں, these kids. انہوں نے ہمارے بارڈر پہ گولیاں. یہ ڈیورنٹ کون ہے, یہ حضرت ڈیورنٹ کون ہے, یہ کوئی احمد ڈیورنٹ ہے, یہ کوئی محمد ڈیورنٹ ہے, یہ کون ڈیورنٹ صاحب ہے, یا سائکس پیکو کون ہے؟ سیریا عراق ایک ملک تھے بیٹا 1960-70s تک. ڈو یو نو دس؟ سیریا اور عراق, سیریا کہاں ہے نقشے پہ, عراق کہاں ہے؟ آپ نقشہ حلفیہ کلمیہ کہتا ہوں مجھے آپ کل بلا لیں, نقشہ کھول لیں گے, بچے ملکوں کے نام بتا دیں مجھے. یہ بچوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے, ہم سب کا یہی حال ہے. وی ڈونٹ ہیو بگ انف امیجنیشنز. بہت چھوٹی سی ہم مطلب یہ آپ نے کیجولی ایک مذہبی خاتون نے کہا کہ دیکھیں پہلے تو بڑا جمود اور پروگریس اور چینج, اور وی بلیو دیز ٹروپس. ہم نے ماننا انٹرنلائز کر لیا, ہم نے انٹرنلائز کر لیا کہ پہلے لوگ سیویجز تھے اور وہ ایک دوسرے کو مارا. نہیں, بہت سویلائز تھے. آپ کو پتہ ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر کیا آبسیشن ہوتی تھی حکام کی؟
جو بھی سینٹرل ایشیا سے حکام آتے تھے, یا وہ حضرت علی سے اپنی نسبت ثابت کر دیں یا چنگیز خان سے. واٹ از دس؟ اس کو کہتے ہیں ڈیوائن رائٹ آف کنگس, یعنی نارمس, پریکٹسز, بلیفس, معاہدے, ٹریڈ اگریمنٹس, یہ سب انہوں نے بنا کے ہمیں دیے ہیں. جس چیز کو ہم آج کہتے ہیں نا کہ یہ آج کی میراث ہے ہماری. انٹرنیشنل ڈیٹانٹ, پیس اگریمنٹس, آل آف دس اسٹف ایگزسٹڈ. لوگ سیویجز نہیں تھے پہلے کہ بھائی وہ 18ویں صدی ہوئی تو گورے آئے تو اس کے بعد ہم سب انسان بن گئے. مسئلہ کیا ہے کہ ٹی وی پہ دانشور آ کے کہتے ہیں, کتابوں میں آ کے لکھتے ہیں, علماء تقریریں کرتے ہیں, واعظین تقریریں کرتے ہیں کہ انسان سیویجز تھے, اور دیکھیں آج کے دور میں الحمدللہ ہمیں کیمرے کی برکت سے فلانے کی برکت. What fantasy land are we living in? Humans were not savages, they were never savages. آپ کو میں نے ایجپٹ کی مثال سمجھائی نا, اٹس ناٹ, میں نے ایک مٹیریل ایگزامپل دے دی. ابھی ثقافتی مثالیں میں آپ کو دے نہیں سکتا, تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو جائے گا سبجیکٹ, بٹ دا کائنڈ آف اوپننیس دے ہیڈ اپنی معاشرت کے اندر, دا کائنڈ آف اوپننیس. آپ کو پتہ ہے آٹومن نکاح کانٹریکٹس میں عورتیں اپنے مہر کے اندر اپنی ڈیمانڈ رکھتی تھی کتنے کلو کافی ان کو ملے گی ماہوار. آپ لکھوا سکتی ہیں کیا ہے وہ حق مہر ہمارا 36 روپے کے 38 روپے بنایا ہوا. دے وڈ ڈیمانڈ کہ میرے اتنے کلو گرامس کافی اور شوگر, کافی اینڈ شوگر ور لائک یو نو مہنگا راشن ہوتا تھا, یہ ذرا شوق اپر کلاس شوق, وہ کافی اور چینی مانگتے تھے اپنے. ایسا کانٹریکٹ آپ امیجن کر سکتی ہیں آج کے دور میں؟ ہم تو اتنا شرماتے ہیں ایک دوسرے سے, ہماری اوپننیس اتنی لو ہے, ہم تو گفتگو نہیں کر سکتے بیٹھ کے. میں آئی ول لیو یو ود ون تھاٹ, اتنا جدید جو ہمارا دور ہے, آپ 1 گھنٹے کی لینا اپنے شوہر یا اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے عزیزوں کے ساتھ ٹی وی موبائل وغیرہ کے بغیر بیٹھ جائیے گا, نہیں بیٹھ پائیں گے. دیر از نتھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایکسیپٹ کامرس. وی اونلی ٹاک اباؤٹ کامرس. اور آپ سمجھ رہے ہیں نا صرف خرید و فروخت. ڈو یو تھنک ٹی وی ڈرامہ کامرس کا حصہ نہیں ہے؟ وی اونلی ٹاک اباؤٹ کامرس. او یار وہ فلم دیکھی, وہ گانا سنا, وی ہیو نتھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. ہم ہیومن ایکسپیرینس کی باتیں نہیں کرتے, ہم فلسفے کی باتیں نہیں کرتے, ہم مذہبیت کی باتیں نہیں کرتے, تاریخ کی باتیں نہیں کرتے. اور سیاسیات بھی ہم کیا کرتے ہیں, نجی سیاست. عمران نے یہ کر دیا, نواز شریف نے یہ کر دیا, فلانا جیل چلا گیا. پولیٹیکل سائنس یا فلسفے, پولیٹیکل فلاسفی کی بات نہیں کرتے ہم کہ واٹ از پاور اینڈ وہاں کیسے اس کو ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. نن آف دس. وی ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر. تو آئی وڈ رادر ہیو اے سویلائزیشن دیٹ از مٹیریلی ویک لیکن اس کو بات کرنی آتی ہے اپنے آپ سے. اٹ از کمفرٹیبل ان اٹس اون اسکن. دین آپ کو میں ابھی ایکسچینج آفر کرتا ہوں, تمام مغرب کی طاقت لیکن معاشرت مغرب کی. لیں گے آپ؟ 70% سے زائد بچے والدین سے ناواقف ہیں اپنے. دے آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک. امریکہ کا اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں یار, آپ لیں گی وہ معاشرت؟ آپ نے دیکھی, ہم دیکھتے نہیں, ہم دور سے دیکھ کے کہتے ہیں دے ہیو آل دا مشینز. دیکھ لیجیے گا انجام. دے آر لیونگ ان اے ٹارچرڈ سوسائٹی. اور ان کو ایمولیٹ, وہی جھونپڑی والی مثال, جھونپڑی والا پلازے والے کا رش کرتے ہوئے نہ پلازے کا رہتا ہے نہ جھونپڑی کا رہتا ہے, جھونپڑی صحیح. سو دس obsession ود ہم نے ایڈوانس کرنا ہے, ہم نے ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے نکل جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے یو ڈن اٹ یور وے. 78 سال یو ڈن اٹ یور وے. ہم نے اپنی مرضی کی نا. وی پرسوڈ آل دیز کہ ہم سٹی بینک میں جاب لگے گی, میرا امریکہ کا ویزا لگے گا. 78 سال میں اپنا رزلٹ دیکھ لیں آپ. ٹرائی اٹ مائی وے, ایک دفعہ ٹرائی اٹ آور وے, ہمارا ٹریڈیشنل وے جو تھا. آل دا گڈ تھنگز دیٹ ہیو کم آؤٹ آف دس کنٹری, آل دا گڈ مٹیریل تھنگز ایون, ساری یار یہ مذہبی دور میں بنی ہے. ضیاء صاحب نہیں بنائی ہے. نیوکلیر بم ہو, افغانستان کی جیت ہو, پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں, بعد میں برا بناتے ہیں اسی بار میں. واٹ از انلائٹنڈ ماڈریشن براٹ اس. مشرف صاحب کا انلائٹنڈ دور تھا. 2-3 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں ڈرون وارفیئر اور ٹیررزم کے اندر. وہ انلائٹنڈ ماڈریشن کیا ایکسچینج ملا ہے ہمیں. بس ابھی بہت سیاسی ہو جائے گی گفتگو, لیکن اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ ابھی ہمارے پاس کوشش کا ٹائم نہیں. اگر آپ نے کوشش کریں تو پڑھائی کا کہتے ہیں بس ٹائم. ارے بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے انٹرٹین کیا. لوگ عام طور پہ پبلکلی کوئی مجھے بلائے نا, انڈے مارے مجھے. آپ لوگوں نے بلا کے پیار بھی کیا, گفتگو بھی سنی ہے, گپ شپ کرتے ہیں. چلا برا نہیں بنانا کسی چیز کا. دیر از نو لائک میری فیلنگس ہرٹ ہوئی ہیں وٹ ایور, لائک جسٹ یو نو بات کرنا سیکھیں, پریشان نہ ہوئیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم.